تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں بھی 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ جو صحیح معنوں میں قرآن و سنت اللہ تعالیٰ کے حکم اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والوں میں سے بنایا۔ پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اپنی پوری زندگی پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور جنت کا راستہ بتانے کے لیے پوری زندگی وقف کر دی۔ محترم سامعین، آج کے اس مبارک مجلس میں، اس جمعہ کے خطبہ میں جن باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس ٹاپک پر آپ لوگوں کے سامنے بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے وہ اعمال جس کے ذریعے سے ہمارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال، نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال۔ محترم سامعین، آج ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہر روز صبح شام کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اعمال کرتا ہے، چاہے وہ فرائض میں سے ہو چاہے وہ نوافل میں سے ہو۔ اعمال کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی کوشش اور اس کی حفاظت کی فکر کوئی نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ ہم اپنے گھروں میں کوئی مہنگی چیز خرید کر لاتے ہیں، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، سونا چاندی، موبائل فون، ہم مہنگے سے مہنگا موبائل خریدتے ہیں، اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اوپر کور چڑھا کر، ٹمپر گلاس چڑھا کر، پھر بیک سائڈ میں اسٹیکر چڑھا کر اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو، چاہے وہ بیکار نہ ہو۔ سونا چاندی ہم گھر میں لا کر کتنے اندر باکس تجوری کے اندر جو ہے رکھتے ہیں تاکہ وہ چیز جو ہے چوری نہ ہو جائے۔ لیکن ہم جب اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو اس کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہے نا۔ وہ ہمارے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو گیا ہے، وہ اعمال جو ہے صحیح سلامت ہے کہ نہیں، اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا کیا اعمال ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلی چیز جو ہے اور جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ شرک کے مطلب معنی بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے مختصراً شرک کہتے ہیں کہ عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے غیر اللہ کو بھی شریک کرنا، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ لیکن الوہیت اور اسماء و صفات کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اتنے زیادہ غلطیاں نہیں ہوتی۔ اصل جو ہم غلطیاں کرتے ہیں شرک میں، عبادات میں کرتے ہیں، یعنی عبادات میں اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کرنا۔ اب کفار مکہ جو ہے، مشرکین مکہ، وہ ہم مسلمانوں سے زیادہ بہتر تھے ایک حساب سے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت میں غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک ہو گئے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی مسلمان بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے بھی طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی طواف کرتے ہیں، اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے نام پر نظر و نیاز جو ہے مانتے ہیں، منت مانگتے ہیں، اور غیر اللہ سے بھی نظر و نیاز اور منت مانگتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو حج کرنے کے لیے مکہ بھی جاتے ہیں، اور بعض جو ہے آستانوں اور درگاہوں میں بھی جاتے ہیں حج کے نام سے، اور کہتے ہیں غریبوں کا حج ہے۔ بہرحال یہ عبادات کی جو بھی قسمیں ہیں، یہ ساری ذبح کرنا صرف اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، اور جو ہے پیر مریدوں اور جو ہے باباؤں کو کے نام سے بھی جو ذبح کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے اعمال ہیں جو اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے مشرک ہے، اور ایسے کام کرنے والے جو ہے یہ سب کام، یہ سب اعمال جو ہے شرکی اعمال ہیں۔ شرک کے تعلق سے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے نبی،
تم پر بھی اور تمہارے سے پہلے جو نبی گزر گئے ہیں، تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام نبی گزر چکے ہیں، اسے کم و بیش بھی ہے، ایک پرفیکٹ یہ تعداد نہیں ہے، لیکن بہت سارے جو ہے نبی گزر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم پر بھی اور تمہارے سے پہلے نبیوں پر بھی ہم نے یہ وحی کی، اس بات کی وحی کی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کا عمل، دنیا میں سب سے افضل عمل جو ہے نبی کا عمل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عمل کرنے والے نبی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ پرفیکٹ عمل کرنے والے نبی ہیں۔ نبی سے بڑھ کر کوئی عمل کرنے والا دنیا میں نہیں ہے۔ نبی سے زیادہ پرفیکٹ صحیح طریقے سے عمل کرنے والے دوسرے کوئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی تمہارے اعمال سب سے زیادہ ہیں، تمہارے اعمال سب سے افضل ہیں، تمہارے اعمال جو ہے سب سے پرفیکٹ ہیں، اس کے باوجود بھی شرک اتنا خطرناک چیز ہے کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو نبیوں کے اعمال بھی، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے، 18 نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے نبی بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو جب نبیوں کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں شرک کی وجہ سے، تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے جو ہے اس شرک کے قریب بھی بھٹکنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر شرک کے اعمال کرتے ہوں تو توبہ کر کے جو ہے صحیح راستے پر اور دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ اس لیے کہ اگر شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مر گیا تو جیسے کافروں کا حشر ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کا، ویسے ہی جو ہے مشرکین کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو مشرکین کی جو ہے نجات کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے شرک سے بالکل بہت زیادہ دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک شخص تھا زمانہ جاہلیت میں، جدعان نامی ایک شخص تھا، بہت ہی زیادہ جو ہے متقی تھا، بہت زیادہ رحم دل تھا، بہت زیادہ خرچ کرنے والا تھا، غریبوں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنے والا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جدعان کا اعمال جو ہے قیامت کے روز کچھ کام آئے گا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعہ، اس کے اعمال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کے اعمال قیامت کے روز برباد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی اللہ کو پکارا نہیں، اس نے کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کی، اس کی پوری زندگی جو ہے شرک میں گزری، اس لیے اس کے اعمال جو ہے قیامت کے روز برباد کر دیے جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہر کار خیر میں آگے رہتے ہیں، لیکن جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب بھی ان کے اوپر کچھ جادو کا اثر یا جو ہے نظر بد کا اثر ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً آستانوں کی طرف رخ کرتے ہیں، فوراً مزاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، فوراً جو ہے پیر باباؤں کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنی پریشانیاں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم جب کسی پریشانی میں گھر جائیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن ہمارے جو ہے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہے درگاہوں کا اور آستانوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان کے نام سے نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے نام سے جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان سے جو اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں اور ان سے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اے فلاں پیر بابا، یہ فلاں بزرگ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے شرک کا آخری درجہ ہے، یہ حرام ہے اور شرک ہے، اس کے کرنے والے کے پورے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اعمال کو، نیکیوں کو برباد کرنے والا دوسرا عمل جو ہے جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانا۔ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں بھی غیر مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیب دانی کے دعویٰ کرتے ہیں اور پوشیدہ چیز کی راز بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے دکانیں کھول کر
बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं कि जो चाहो आको पूछो और अपनी मुरादें पूरी करो। खुद की परेशानी का उनको जो है कोई पता नहीं, खुद बेचारे जो है 2-3 हज़ार का रेंट का किराए का जो है दुकान बनाकर जो है बैठे रहते हैं, खुद अपने पेट का पता नहीं और दूसरे के जो है तकदीर चमकाने के दावा करते हैं। तो ऐसे ही लोग जो क्या गए हैं जादूगर और नुजूमी और काहिन कहलाते हैं। ऐसे लोगों के पास जो भी जाते हैं, जैसे आप बीच में भी देखते हैं ना, वो पिंजरे में तोता को लेकर बैठे रहते हैं और जो तकदीर बताते हैं कि आपके तकदीर में ये लिखा हो, आपके तकदीर में ये लिखा होगा, आपकी शादी ऐसे होगी, आप इतने बड़े मालदार बनेंगे, फला फला सब। इसी तरह से हाथ का लकीर हाथ देखकर लकीर बताते हैं। इसी तरह से चांद सितारा देखकर जो है बताते हैं कि आपके तकदीर में ये लिखा हुआ, आपके तकदीर में ये लिखा हुआ। अब जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जब जीता था, पीएम बना था, तो कितने सारे नुजूमी और काहिन जो है अपने अपने बयानात दे रहे थे कि मैंने जो है इनके पीएम बनने से पहले ये क्या था, मैंने बताया था। तो इसी तरह से ये लोग को जादूगर और काहिन कहा जाता है। तो इनके पास जो भी जाएगा और इनसे कुछ सवाल करेगा और वो जो बोलता है उस पर अमल करेगा या उसकी तस्दीक करेगा, तो ऐसे लोगों के बारे में हदीस में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल लम तुक़बल लहु सलात 40 यौमन। कि जो भी आदमी काहिनों के पास, नुजुमियों के पास और जादूगरों के पास जाता है और जादूगर काहिन जो बोलते हैं उसको क्या करता है, उसको सही मान लेता है, तो ऐसे लोगों की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। 40 दिन की नमाज। तो इसलिए आज के बाद से आप लोगों में से कोई भी या आपके दोस्त अहबाब में से कोई भी इन जो है जादूगरों और नुजूमी और काहिनों के पास ना जाएं। अगर गए और उनसे कुछ पूछा और उनकी बात पर यकीन कर लिए तो आपके और हमारी जो भी जाएंगे उनके 40 दिन की नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। यानी जो भी काहिनों के पास जाता है और काहिन लोग जो बोलते हैं उसको सच मान लेता है, तो गोया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल हुई उसका इनकार करता है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानियों के हल के लिए जो दुआएं बताई है, अल्लाह ताला ने जो मसले का हल बताया कुरान में, हदीस में, कुछ बीमारी आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए, चाहे जादू का मसला हो, चाहे नजर बद का मसला हो, चाहे जो भी दुनियावी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, हर परेशानी के लिए उसका मसले का हल जो है कुरान और हदीस में मौजूद है। अब उसके ऊपर भरोसा नहीं करके आप जादूगरों के, काहिनों के बात पर भरोसा कर रहे हैं, तो आपके दिल में ईमान कहाँ से रहेगा। तो इसलिए कहा गया कि जो इनकी बात को मानेगा या इससे पूछने भी अगर गया तो भी जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस में कि 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। दूसरे हदीस में कहा कि वो जो काफिर हो जाता है, उसके दिल में ईमान नहीं रहता। तीसरी चीज जो हमारे नेकियों को बर्बाद कर देती है वो बिदअत है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसमें किसी किस्म का कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई सवाब की नीयत से नया नया तरीका अपनाता है, नया नया तरीका ईजाद करता है और उसको फॉलो करता है और दूसरों को बताता है, यही लोग बिदअती हैं और इसको बिदअत कहा जाता है। बुखारी शरीफ के एक रिवायत में है कि सहाबे कराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबे कराम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने थे उस घर पे उस वक्त। तो उन तीनों सहाबी ने पूछा कि आयशा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अमल करते हैं, उनका अमल का हाल बताइए। तो हज़रत आयशा ने सारी चीज़ें बताई, वो कैसे अमल करते हैं, कैसे दुनियावी मामलात कैसे हल करते हैं, कैसे उखरवी, सारी चीज़ें बताएं। तो उन तीनों ने क्या कहा कि नबी के तो अगले पिछले सब गुनाह माफ़ है, उनके लिए तो ये अमल कम है, हमें तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए, हम गुनहगार हैं। तो उन तीनों में से एक ने कहा मैं कभी भी रात में सोऊंगा नहीं, पूरी रात नमाज पढ़ूंगा। एक ने कहा कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, हमेशा अल्लाह की इबादत में रहूंगा। एक ने कहा कि मैं हमेशा रोज़ा रखूंगा, कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का पता हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, सबको जमा फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अमा वल्लाहि इन्नी ला अख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लह वलाकिन्नी असूमु व अफ्तुरु व उसल्ली व अरकुदु व अतज़व्वजु निसा फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। कि मैं क्या देख रहा हूँ तुम लोगों को, तुम हमसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो,
اللہ کی قسم میں جو ہے تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ میں جو ہے رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، کیا تم میرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت، جو میرے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا، جیسے کہا، ہمیں وہی صحیح کرنے کی، اتنا ہی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھنے کی، نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجادات جو ہے سماج میں، معاشرے میں لا کر جو ہے ہم اپنے آپ کو گمراہ اور دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو شرک و بدعت کے نام پر کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک، پھر موت کے بعد بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک کمبخت جو وہ فاتحہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو 40 11 12ویں 40ویں سے کیا کیا کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں چھوڑتے۔ مرنے کے بعد کیا 11ویں مناتے ہیں، پھر 12ویں مناتے ہیں، پھر 40واں مناتے ہیں، پھر برسی مناتے ہیں، پھر مولود مناتے ہیں، پھر جھنڈے، پھر کنڈے، پھر جو ہے رقص و سرور کی محفلیں، پھر جو ہے نعت خوانیاں، قوالیاں، کیا کیا چیزیں سب کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا کچھ ثبوت آپ کے پاس ہے؟ قرآن میں دکھائیے، حدیث میں دیکھ، کہیں نہیں ہے۔ سب اپنی طرف سے گھڑ کر بنا کر جو ہے معاشرے میں، یعنی فرائض کا کوئی فکر نہیں، فرائض ان سے نہیں ادا ہوتا ہے۔ 5 وقت نماز میں 1 وقت کی نماز مشکل سے پڑھتے ہیں، لیکن ان بدعتوں پر جو ہے بہت فخر کے ساتھ اور بہت پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان سب بدعت کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ قیامت کے روز حوض کوثر سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے تو ایک جماعت آئے گی جو دیکھنے میں تو بہت سچے پکے مسلمان معلوم ہو رہیں گے، وضع قطع سے معلوم ہو رہا ہے کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو فرشتے جو ہے آگے آ کر اس کو روک دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو چھوڑ دو، وہ ہمارے امتی کے لوگوں میں سے، ان کو پانی پلانا۔ تو جو فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا جو ہے گل کھلائے، کیا کیا نئی نئی چیزیں جو ہے ایجاد کر کے جو ہے دین کو بگاڑ کے رکھے تھے، آپ کو معلوم نہیں اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، تو ان کو دور کرو، ان کو دور ہٹاؤ، دور بھگاؤ، یہ میرے بعد میرے دین میں جو ہے انہوں نے بدعتیں ایجاد کی تھی اور میرے دین کو، دین اسلام کو بگاڑ دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بدعتیوں کا جس طرح سے کتنا خطرناک جو ہے انجام ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں کیا فرماتے تھے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت، ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور ہر طرح کی ضلالت اور ہر طرح کی گمراہی جو ہے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز، نیکیوں کو برباد کرنے والی 4ویں چیز، اسلام کے مقابلے میں کسی دوسرے دین کو، کسی دوسرے مذہب کو پسند کرنا، یا اسلام کے کسی تعلیمات کو ناپسند کرنا، یا جو ہے اس کا مذاق اڑانا۔ اللہ اکبر! اسلام اللہ تعالیٰ کا جو ہے پسندیدہ دین ہے، پسندیدہ مذہب ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی، یہ اسلام کو میں نے بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو یہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور ہم کیا ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو، کسی دوسرے مذہب کو، کسی دوسرے تہذیب کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اسے اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کہا، یہ اللہ کے رسول، یہ تورات میں کتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور کہا اے عمر، کیا تم کو میری شریعت کے کامل ہونے میں بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تم کو میری شریعت میں جو میری شریعت واضح ہونے میں تم کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے؟
کہ فرمایا کہ اے عمر جان لو، لو کانا اخی موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی، کہ جان لو اگر موسیٰ، میرے بھائی موسیٰ بھی ابھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری ہی شریعت کی پیروی کرنی ہوتی، میری ہی شریعت پر ان کو چلنا ضروری ہوتا، چہ جائے کہ تم دوسرے جو ہے تورات اور دوسرے کتابوں کی یہاں پر تعریف کرو اور اس کی تلاوت کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے دین کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلے میں کسی دوسرے دین کو پسند کرنا یا اس کی تعریف کرنا یا اس کو فالو کرنا بہت ہی خطرناک چیز ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے جو ہے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر جو غیر مذہب کی تعلیمات جو ہے پسند کرنا، اس کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں، عمل کرنا پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، بہت سارے مسلمان بھائی داڑھی شیو کرنے کو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور داڑھی والے کو دیکھ کر کیا آر محسوس کرتے ہیں، دوسری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا، مغربی تہذیب میں جیسے امریکہ وغیرہ میں جیسے یہ سب تہذیب ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا، کھڑے ہو کر کھانا پینا، اس چیز کو اپنانے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، اور بیٹھ کر سنت کے مطابق، سنت کے طریقے کے مطابق کھانے پینے کو آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ لباس میں، وضاقتہ میں ہمارے مسلمان بھائی ٹائی، بوٹ، سوٹ اور ٹخنے کے نیچے کپڑے پہننے کو اپنے آپ کو بہت شان محسوس کرتے ہیں، اور وہی اسلامی تہذیب کے لباس کو اپنانے میں اور جو ہے اس کو فالو کرنے میں اپنے آپ کو جو ہے عار محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کیا، اس کے اعمال کو برباد کر دیے۔ تو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے طریقے کو جو فالو کرتا ہے، اپناتا اور اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، باطل و ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اور جو لوگ اسلامی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ خود عمل نہیں کرتا لیکن دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھتا تو مذاق اڑاتا، داڑھی کو دیکھتا ہنستا، یا کیسے تمہاری صورت لگ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے جو مذاق اڑاتا ہے، اس کے تعلق سے جو ہے حدیث میں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کو اللہ اور اس کی آیاتیں اور اس کے رسول ہی مذاق اڑانے کے لیے رہ گیا ہے؟ تم جو ہے بہانے مت بناؤ، قیامت کے روز بولیں گے لا تعتذروا، خود تم بہانے مت بناؤ، تم نے جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ یعنی اسلامی شاعر کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا بہت خطرناک چیز ہے، دل سے ایمان ہی نکل جائے گا۔ آپ خود عمل نہیں کر رہے ہو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے سکتا، اللہ کی مہربانی ہوگی تو، لیکن آپ خود بھی عمل نہیں کر رہے ہیں اور عمل کرنے والے کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں آ جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز ریاکاری، کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے دنیاوی جو ہے حاجت کے لیے یا دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اگر عمل کیا جائے تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ ریاکاری کرنے والے کے تعلق سے بھی حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز 3 لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا، پہلا ہوگا عالم، دوسرا جو ہے مالدار، اور تیسرا مجاہد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ ان تینوں کو سب سے پہلے بلایا جائے گا سوال و جواب کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ عالم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، تو وہ عالم بولے گا میں نے اپنے علم پر بہت زیادہ عمل کیا، بہت زیادہ تقریریں کی، بہت زیادہ یوٹیوب چینلز میں جو ہے چینل بنا کر جو ہے اس کو نشر و اشاعت کی، میرا بہت زیادہ نام تھا، میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم ایکٹیو ضرور تھے لیکن تمہارے نیت کیا تھی کہ مجھے لوگ بہت بڑا عالم سمجھنا اور مجھے بولنا کہ یہ عالم صاحب کا دیکھو کتنی تقریریں ہیں، کتنی شاندار تقریریں کرتے ہیں، ان کے یوٹیوب میں جو ہزاروں تقریریں، ہزاروں، یہ تمہارا ارادہ تھا۔ تو تم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے نیت کے مطابق تم نام کما لیے دنیا میں، آخر میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں، پھر اس کو جہنم میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا مالدار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے مال دولت کا کیا دنیا میں کیسے خرچ کیا، وہ کہے گا یا اللہ
میں نے اپنا مال و دولت تیرے راستے میں لٹا دیا، میں اتنی مسجدیں بنایا، اتنا مدرسہ بنایا، اتنا غریبوں فقیروں کو دیا، یہ زکوٰۃ صدقہ خیرات، پورے شہر میں میرا چرچا۔ تو اللہ بولیں گے ٹھیک ہے تمہارا چرچا ہو رہا ہے، تم نے بہت خرچہ کیا، لیکن تمہاری نیت کیا تھی کہ لوگ جو ہے مجھے مالدار بونا، مجھے سخی بولنا۔ تو سخی سب لوگ بول رہے ہیں تم کو دنیا میں، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں، تو اس مالدار کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، مر گیا، قتل ہو گیا، اس سے پوچھا جائے گا تو اس نے کہا، وہ کہے گا یا اللہ کے رسول، یا اللہ آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے کتنا لڑا، کتنے کافروں کو مارا، کتنا مشرکین کو جو ہے قتل کیا، میں تیرے لیے کیا۔ تو اللہ بولیں گے کہ تم جو ہے یہ سب چیزیں کیوں کیے کہ لوگ تم کو بولنا کتنا بہادر آدمی تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کتنا نام ہے، بہادر، شیر خدا کہا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی جو ہے اس طرح جہاد کرے گا اور اس کی نیت یہ ہوگی کہ مجھے لوگ جو ہے بہادر بولنا، تو ایسے بندے کو بھی، ایسے مجاہد کو بھی اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ ریاکاری کا انجام دیکھیے کتنا خطرناک ہے۔ اس روایت کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان جب سنے تو سن کر کہا کہ اللہ، جب ان لوگوں کا یہ حشر ہوگا، یعنی عالموں کا یہ حشر ہوگا، مجاہد کا یہ حشر ہوگا، مجاہدین کا، مالداروں کا، سخیوں کا یہ حالت ہوگا، تو اس کے بعد جن کا سوال و جواب ہوگا، ان کے بعد جن کا حساب کتاب ہوگا، ان کی کیا حالت ہوگی۔ معاشرے میں یہ تین چیز جو ہے، عالم، مالدار اور مجاہد، کتنا امپورٹنٹ پرسن ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا یہ حشر ہوا تو اس کے بعد جو حساب کتاب جن لوگوں کا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر اتنا رونے لگے کہ جو آزو بازو بیٹھے ہوئے تھے وہ سوچنے لگے اب یہ ہلاک ہو جائیں گے، اتنا زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہ تینوں شخص کے حدیث کو، تو ہمیشہ اس بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ رو رو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہم چھوٹا عمل کرتے ہیں دنیا میں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو۔ تو میرے بھائیو، بولتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے خرچہ، دائیں ہاتھ میں خرچہ کرو تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو آپ اپنے ہر عمل کو چھپا کر صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کا عمل قبول ہوگا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ہم ریاکاریوں کے لسٹ میں ہمارا نام آئے گا اور ہمارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ، اور بہت ساری چیزیں تھیں جو ہمارے اعمال کو برباد کر دے، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے، اور نیکیوں کو جو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، میں نے اب تک جو 5-6 چیزیں کہی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کو جو برباد کرنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔